السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم آپ کے لیے ایک نیا واقعہ لے کر حاضر ہوئے ہیں جو کہ بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے۔ یہ واقعہ دنیا و آخرت کی 4 بہترین نعمتیں۔ ساری زندگی ہماری یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہمیں اس دنیا کی بہترین چیزیں حاصل ہو جائے تاکہ ہم ایک پرسکون اور خوشگوار زندگی گزار سکے۔ مال و دولت، عزت و شہرت بظاہر ایک خوشگوار زندگی کے اسباب معلوم ہوتے ہیں، لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ اللہ تعالی نے ہماری تخلیق کے موافق ہمیں ایسی تعلیمات دی ہے کہ اگر ہم ان پر عمل پیرا ہو جائیں تو مال و دولت، عیش و عشرت اور ظاہری عزت و شہرت کے باوجود بھی ہم ایک پرسکون اور خوشگوار زندگی گزار سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو یہ 4 چیزیں عطا کی گئی وہ دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں پا گیا۔ شکر کرنے والا دل، ذکر کرنے والی زبان، مصائب پر صبر کرنے والا بدن اور نیک صالح عورت۔ مذکور 4 نعمتیں جس شخص کو حاصل ہو جائیں وہ نہ صرف اپنی دنیاوی زندگی پر سکون گزارے گا بلکہ آخرت کی زندگی میں بھی وہ فلاح پائے گا۔ نمبر 1، شکر کرنے والا دل۔ آج ہمیں بہت ہی کم لوگ ایسے ملیں گے جو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہو۔ ہمیشہ ہماری زبان خداوندی قدوس کی ناشکری کرنے میں مصروف رہتی ہے۔ شکایتیں کرنا ہماری عادت بن چکی ہے۔ ناشکری کرنے سے ہمارے اعمال نامہ میں گناہوں کا اضافہ تو ہوتا ہی ہے مگر اس کے ساتھ ہماری دنیاوی زندگی بھی مشکلات کا شکار ہو جاتی ہے۔ دراصل ناشکری کرنے سے ہمارے ذہن پر منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ سب کچھ ہونے کے باوجود ناشکری انسان کبھی بھی خوش نہیں رہ سکتا۔ وہ ہمیشہ ذہنی دباؤ اور ڈپریشن کا شکار رہتا ہے۔ نمبر 2، ذکر کرنے والی زبان۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ دلوں کا اطمینان اللہ ہی کے ذکر میں ہے۔ زیادہ بولنا کئی گناہوں میں مبتلا کرتا ہے جن میں غیبت اور تہمت وغیرہ بھی شامل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ فضول اور لغو بات میں مشغول رہنے کی وجہ سے طبیعت میں بے چینی اور بے قراری بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے لغو اور بیکار باتوں سے پرہیز کرتے ہوئے ہمیں اپنی زبان کو اللہ کے ذکر میں مشغول رکھنا چاہیے، اور اگر بولنے کی ضرورت پیش آئے تو با مقصد اور اچھی بات بولنی چاہیے۔ نمبر 3، مصائب پر صبر کرنے والا جسم۔ خوشی اور غم ہماری زندگی کا حصہ ہے۔ خوشی اور غم کے ذریعے اللہ تعالی ہمیں آزماتے ہیں کہ کہیں میرا بندہ مجھے بھول تو نہیں گیا یا کسی عارضی تکلیف پر میری ناشکری تو نہیں کر رہا۔ تکلیف اگر آ پہنچی ہے تو اسے شکوہ و شکایت سے تو حل نہیں کیا جا سکتا، کوئی حکمت عملی بنا کر اور اللہ تعالیٰ سے مانگ کر ہی مصائب کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ دوسروں کو اپنے دکھڑے سنانے سے ہماری تکلیف تو ختم نہیں ہوگی، الٹا لوگوں کی نظر میں ہماری وقعت کم ہو جائے گی۔ صبر آپ کو ایک مضبوط انسان بناتا ہے، لہٰذا دوسروں کو موقع فراہم کرنے کی بجائے تکالیف پر صبر کریں، کیونکہ ہر دکھ کے بعد 2 سکھ ہمارے منتظر ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ بننے کے لیے ضروری ہے کہ ہم صبر و شکر کرنا سیکھیں اور ہمیشہ ہماری زبان
اللہ کے ذکر سے تر رہے۔ نمبر 4، نیک اور صالح عورت۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نیک و صالح عورت دنیا کی بہترین متاع ہے۔ شادی کے بعد ایک نئی زندگی کا آغاز ہوتا ہے، اس لیے ہمیشہ مرد کو نیک صالح عورت اور اسی طرح عورت کو نیک صالح مرد کے لیے دعا مانگنی چاہیے۔ در حقیقت میاں بیوی کا تعلق دو طرفہ ہوتا ہے۔ جس طرح ایک نیک شوہر کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی بیوی اس کے مطیع اور فرما بردار ہو، اسی طرح ایک نیک عورت بھی یہی چاہتی ہے کہ اس کا خاوند اور نیک صالح ہو۔ اب اگر دونوں کی طرف سے ایک دوسرے کے حقوق پاسداری کا خیال رکھا جائے گا تو انشاءاللہ مسائل پیدا نہیں ہوگے۔ اسلام میں جہاں شوہر کے حقوق کی بات کی گئی ہے، وہاں بیوی کے حقوق کی طرف بھی سختی سے توجہ دلائی گئی ہے۔ آج میاں بیوی یہ کہتے ہوئے جان چھڑا لیتے ہیں کہ اس نے کون سے حقوق پورے کیے ہیں کہ میں کروں، پھر نتیجتاً انتہائی کم عرصے میں آزاد جی تعلق مسائل کا شکار ہو جاتا ہے اور بات طلاق تک آ پہنچتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان کلمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔